بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود شریف بھیجا اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 بار رحمت فرماتا ہے۔ تمام ناظرین اور سامعین کو قصہ بشریت کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستوں، پیش خدمت ہے اصحاب ایکا کا واقعہ جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا لقب خطیب الانبیاء رکھا ہے کہ وہ فصاحت اور بلاغت کے ماہر تھے، اور وہ اہل مدین اور اصحاب ایکا کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، اور حقیقت میں اہل مدین اور اصحاب ایکا ایک ہی گروہ کے 2 نام ہیں، اور یہ لوگ باوجود بت پرستی کے ناپ تول میں بھی انصاف سے کام نہ لیتے تھے اور مسافروں کا راستہ بھی منقطع کیا کرتے تھے۔ اسی قوم کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ آپ کو خداوند قدوس نے قادر الکلامی سے سرفراز کیا تھا، اس لیے آپ اپنی قوم کو اعلیٰ پیمانے پر دعوت اور حق دیتے تھے، اور شہر مدین آپ کا وطن تھا۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے شہر مدین کی طرف بھیجا تاکہ آپ لوگوں کو خدا کی بندگی کی دعوت دیں۔ آپ نے شہر مدین کے لوگوں سے جا کر کہا، اے لوگوں، بندگی کرو اللہ تبارک و تعالی کی، کوئی نہیں تمہارا خدا کے سوا، اور نہ گھٹاؤ ناپ تول میں، اور تم کو اس سبب سے آسودہ دیکھتا ہوں، لیکن ڈرتا ہوں ایسے عذاب سے کہ وہ جب آئے گا تو تمام کو اپنے گھیرے میں لے لے گا، اور کوئی بھی اس گھیرے سے نکل بھی نہیں سکتا۔ اور اے قوم، پورا کرو تم اپنے ناپ تول کو انصاف کے ساتھ، اور مت کم دیا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور نہ مچاؤ اس کے سبب سے فساد زمین پر۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام کو کافروں نے جواب دیا، اے شعیب، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مال ہمارا ہے، خواہ ہم اس کو زیادہ میں بیچیں یا اس کو کم میں بیچیں، اور تم کو ہمارے وزن اور ناپ تول سے کیا کام ہے، اور ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنی سمجھ سے کرتے ہیں، آپ کو ہماری تجارت کے کاموں میں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو اسی کام کو کیے جاؤ جس کام کی لوگوں کو دعوت دیتے ہو، اور ہم لوگوں کی تجارت کی طرف تو خیال بھی نہ کرو، اس سے تمہارے کام میں رکاوٹ پڑے گی۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، خدا کی بندگی کرو، اگر تم بندگی نہ کرو گے اور اپنے وزن، ناپ تول اور میزان کے درست نہ رکھو گے تو یقیناً تم کو عذاب خداوندی پہنچے گا، جیسا کہ عذاب پہنچا قوم نوح پر، اور قوم ہود، اور قوم صالح پر، اور قوم لوط پر، اور قوم لوط علیہ السلام تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ میری غرض یہ ہے کہ تم لوگ پروردگار کی طرف رجوع ہو جاؤ، اسی سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک میرا رب بہت مہربان ہے، محبت والا۔ یہ فرمان حضرت شعیب علیہ السلام کا سن کر ان کی قوم نے جواب میں کہا، جو باتیں تو ہم سے کرتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں، تو ہم لوگوں میں کمزور ہے، اور نہ ہوتے تیرے بھائی تو تجھ کو ہم لوگ سنگسار کر ڈالتے، اور یہ بھی نہیں ہے تو ہم پر کوئی سردار ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے قوم، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو اور اسی کی عبادت کرو، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی جانب سے آیا ہوا نبی تسلیم کرو، اور میں جس چیز کو حکم دوں اس کو بجا لاؤ، اور ہر امر میں میرا کہنا مانو، ہر چند اور ہر وقت۔ حضرت شعیب اپنی قوم کو نصیحت اور ہدایت کرتے رہے، لیکن قوم برابر انکار ہی کرتی رہی۔ جب قوم نے کسی طرف سے حضرت شعیب علیہ السلام کا کہنا نہ مانا اور برابر سرکشی اور اپنی ضد پر مصر رہی، تو بہت ہی مجبور و مایوس ہو کر حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے اس قوم کے واسطے بد دعا کی۔ اس بد دعا کے کرتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے شعیب، قریب ہے کہ تمہاری قوم پر خدا تبارک و تعالی عذاب نازل کرے، لہٰذا تم ہوشیار ہو جاؤ، اور جو لوگ تم پر ایمان لائے ہیں ان سب کو لے کر شہر سے باہر نکل جاؤ، اور اب اس قوم سے دور ہو جاؤ۔ اس فرمان
فرمان الہی کو سن کر حضرت شعیب علیہ السلام، اپنے اہل و عیال اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے، وہ سب ملا کر 1700 آدمی تھے، ان سب کو لے کر شہر سے باہر چلے گئے۔ یہ دیکھ کر تمام کافر ہنسنے لگے اور بولے، اے شعیب تم پر کیا مصیبت آ پڑی ہے، کہاں جاتے ہو؟ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شہر والوں، میں تم سے جدا ہوتا ہوں اور یہ حکم مجھ کو میرے خدا نے دیا ہے، اب بعد اس کے حق تعالی تم پر اپنا عذاب نازل کرے گا۔ یہ فرمان حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سنایا اور پھر وہاں سے چل دیے، تقریباً 3 کوس کے فاصلے پر نکل گئے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے آ کر خبر دی کہ کل صبح تمہاری قوم پر عذاب خدا بندی نازل ہوگا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت شعیب علیہ السلام عبادت الہی میں مشغول ہوئے اور جتنی قوم کفار کی تھی وہ سب اپنے اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور خدا کے حکم سے ایک ایسی چیخ ماری کہ تمام کافر شہر میں ہلاک ہو گئے، یہاں تک کہ کوئی مویشی بھی نہ رہا، اور ایک ایسی آگ نمودار ہوئی کہ تمام لاشوں کو جلا گئی۔ اس عذاب الہی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے دربار الہی میں التجا کی کہ اے میرے پروردگار، میں کہاں جاؤں اور کس جگہ رہوں؟ غیب سے ندا آئی کہ اے میرے پیغمبر، تم اپنے گھروں میں جا کر رہو۔ یہ حکم الہی سن کر حضرت شعیب علیہ السلام اپنی ساری قوم جو آپ پر ایمان لے چکی تھی اور آپ کے ہمراہ تھی، ان سب کو لے کر شہر میں آئے اور دیکھا کہ سارے مردود جل بھن کر خاک ہو گئے ہیں۔ پھر شعیب علیہ السلام کے دوبارہ آ جانے سے شہر مدین آباد ہوا اور وہاں کے اشجار درخت پھر تر و تازہ ہوئے اور خوب پھول و پھل پھلنے لگے اور کثرت سے پیدا ہونے لگے۔ روایت ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو 12 برس تک شریعت سکھائی اور اپنی قوم کے ہلاک ہونے میں اپنی بد دعا سے بہت افسوس کرنے لگے اور اسی غم میں روتے روتے آنکھیں جاتی رہی۔ مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نازل ہو کر حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا، اے شعیب تم اپنی قوم کا کیوں غم کھاتے ہو؟ اور اگر تم اپنی آنکھوں کے لیے روتے ہو تو تم کو آنکھیں دے دی جائیں گی، اور اگر تم کسی اور کام کے واسطے روتے ہو تو وہ بھی حاصل ہو جائے گا، اور اگر تم دوزخ کا ڈر ہے تو کچھ اندیشہ مت کرو، اور اگر تم دنیا کے لیے روتے ہو تو تم کو دنیا بھی دی جائے گی، کیونکہ خدا بند و قدوس اپنے نیک بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اے جبرائیل علیہ السلام، میں کچھ نہیں چاہتا ہوں، بس ایک آرزو میری ہے کہ خدا کا دیدار ہو جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ سن کر باری تعالیٰ سے عرض کی کہ الہی تو سب کچھ جانتا ہے، شعیب علیہ السلام جو کہہ تجھ کو خوب معلوم ہے۔ ندا آئی، اے جبرائیل تم اس سے جا کر میری طرف سے کہو کہ ہمارا دیدار تو قیامت کو ہوگا۔ الغرض حضرت شعیب علیہ السلام 12 برس تک دنیا میں نابینا رہے اور اسی حالت میں پیغمبری کے فرائض انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا، اور اسی شرح بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیان میں غرض کروں گا۔ اور یہ بھی ایک روایت میں ہے، معلوم ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ کے آنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام 4 برس اور 6 مہینے زندہ رہے، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 8 برس تک جیے، پھر اس کے بعد انتقال فرمایا۔ اگر ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ تو پھر ملتے ہیں کسی نئے قصے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔